بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر غیر مقلدوں کی جانب سے اعتراضات کی بوچھار کی جاتی ہے اور ان پر سب سے زیادہ لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ ضروری سمجھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اقدس کا دفاع کیا جائے، ان کے علوم و فنون کس درجے کے ہیں اور کیا وہ قابل رد ہیں یا قابل قبول ہیں، اس پر کچھ باتیں جو ہے علمی انداز سے کی جائیں۔ بہت سے کمنٹس جو ہے وہ ویڈیوز پر ڈالے گئے کہ آپ بھی جو ہیں وہ فرقہ پرستی والا کام کر رہے ہیں، امام اعظم کر رہے ہیں اور دوسرے فرقے کو گرا رہے ہیں، دوسرے مسلک والوں کو جو ہے وہ غلط بتا رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے ہی نہیں۔ ہماری طرف سے جو حنیفیہ کی جانب سے کبھی اس طرح کا نہ کوئی پروپیگنڈا کیا گیا، نہ کسی امام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہمارے یہاں سب یکساں اور سب قابل احترام شخصیات ہیں۔ جب بھی یہ سب کیا گیا تو غیروں کی جانب سے کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ امام اعظم و حنیفہ کی شان کو کس نے ٹارگٹ بنایا ہے۔ وہ بات میں جو ہے ان کو صاحب رائے اور کیا کچھ جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں اور شان میں بالکل گستاخی کرتے ہیں۔ تو اگر لوگ جو ہیں جو اس طرف ہیں، جو حنفیہ کے پیروکار ہیں، اگر وہ دفاع نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہم بس یوں ہی ہونے دیں اور مطلب ہماری خاموشی تو پھر اس بات کا ثبوت ہو جائے گی نا کہ مطلب واقعی میں حنفیہ اور امام اعظم حنیفہ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تب تو یہ خاموش ہے، یہ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھا گیا اس کو کہ بھائی یہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں امام اعظم حنیفہ پر وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے علمی انداز سے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی مسلک کو غلط ثابت کرنا یا یہ کرنا یا فرقہ پرستی کو وہ بڑھاوا دینا نہیں، بلکہ یہ صرف ایک دفاع ہے۔ اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ دیکھا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ کیوں اس امت میں جو ہے زیادہ مقبول ہوئے اور ان کی جو محنت خاص طور سے فقہ میں جو ہے میدان فقہ میں جو ان کی محنت ہے وہ کیوں جو ہے وہ رنگ لائی، جبکہ دیگر اور بھی ائمہ ہوئے اور یہ ہوئے لیکن وہ اتنا جو ہے وہ پھیل نہ سکے۔ تو اس کو بھی جو ہے ہم لوگ دیکھیں۔ اب دیکھیے کہ اہل حدیثوں کی جانب سے، غیر مقلدوں کی جانب سے اکثر یہ مطلب جو ہے آپ جب کوئی دلیل دیں انہیں یا کوئی بات کریں تو آپ کو صرف وہ کہیں گے ہمیں بخاری سے دکھاؤ۔ ارے بھائی حدیث کی اور بھی کتب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں سب ضعیف ہیں۔ ارے بھائی جو بھی ہے موطا امام مالک ہے نا، موطا امام محمد، کتاب الآثار وغیرہ، ان کی نظر میں کچھ اہمیت ہی نہیں ہے ان سب کتابوں کی۔ تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ علماء میں جا کے آپ بیٹھیں، علماء میں آپ دیکھیں جو اس میدان کے جو شہ سوار ہیں ان کی نگاہ میں امام بخاری بہت بعد میں ہے اور امام محمد پہلے ہیں، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے، انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے حدیث کے میدان میں اور ان کی کتابوں کی اپنی اہمیت ہے۔ علماء جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری شریف کی جو فضیلت ہے حدیثوں میں ہے نا، وہ آپ کے عہد کی دیگر کتب اور آپ کے بعد کی جو کتب ہے، کتب حدیث ہے، ان پر جو ہے بخاری شریف کو فضیلت حاصل ہے، نہ کہ آپ سے پہلے کی کتب حدیث پر۔ تو اس طریقے سے تو اب دیکھیں تو پھر امام اعظم حنیفہ نے جو مطلب جو چیزیں جمع لے گئے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی جو ہے وہ امام مانے گئے، امام الہند آپ کو کہا گیا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کی بھی جو مسائل جو انہوں نے بتائے وہ سب جو حدیث مرفوع کے ذیل میں ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے۔ جب تحقیق آپ کریں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی فقہ میں جو آپ کو بالکل آپ کو لگے گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ فقہ جو ہے، یہ تفقہ فی الدین، یہ ایک الگ نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد ہر شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ خاص جو اجتہادی صلاحیت کا ہونا وہ ضروری ہے۔ مجتہد مطلق جو ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ غیر مقلد حضرات جو ہیں وہ اکثر معاملوں میں امام بخاری کو استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری کو وہ فالو کرتے ہیں۔
نہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد مضمون کے لیے کہ ان کو پیش کر دیں اور حنفیہ کے جو ہے وہ خلاف جائیں. تو یہ نہیں، امام بخاری کا جو اختلاف امام اعظم حنیفہ سے ہے وہ علمی نوعیت کا اختلاف ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں پر جو امام بخاری چوک گئے، امت نے خود مطلب جو ہے نہیں مانا ان باتوں کو. اب جیسے یہ مرجی کہنا امام اعظم حنیفہ کو، ان کو ایک فرقے سے منسلک کرنا، یہ کہاں ہے بھائی؟ کس آدمی نے مانا بات کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا عالم دین، کسی نے بھی یہ بات امام بخاری کی نہیں مانی، تسلیم نہیں کی. انہوں نے اپنی دیگر کتب میں یہ سب باتیں لکھی ہیں. تو میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ امام بخاری کی اہمیت یا ان کی جو تعظیم، جو احترام ہے وہ گرایا جائے. نہیں، وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے. بخاری شریف کی بھی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن چونکہ یہ بات یہاں جو امام اعظم حنیفہ کے تعلق سے ہو رہی ہے، ان کے دفاع میں ہو رہی ہے، تو کہیں کہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ امام بخاری کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن جبکہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ صرف ایک علمی بات ہے. تو اس کو اسی انداز سے دیکھا جائے کہ مطلب جو ہے کہ اگر جیسے یہ مثال لے لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حنفیہ کی کتب میں ضعیف حدیثیں اور یہ وہ، اور صحیح ترین کتب جو ہے وہ بخاری شریف. ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے صحیح ترین حدیث کی کتاب، لیکن یہ بھی کہنا کہ وہ قرآن کریم کی طرح وہ کتاب ہو گئی، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. غلطیوں سے کوئی کتاب پاک نہیں ہے، غلطیوں کا اس میں امکان ہے. بخاری شریف میں بھی جو ہے بڑے جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے گرفت کی ہے بخاری شریف کی بہت ساری جگہوں پر. تو ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، عامی شخص تو یہ جانتا نہیں ہے، بس وہ بخاری میں صحیح حدیث ہے بس اس کو بیان کر دیتا. ارے بھائی حدیثیں صحیح تو ہیں، سندن جو ہے سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے. اس کا علم ہے آپ کو؟ قرآن میں ایسا معاملہ نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، سب بالکل درست، سب صحیح. لیکن اس کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو آپ اس پر چلیں گے. تو یہی اس طرح کی باتیں ہیں. جیسے حنفیہ جو اس معاملے میں رفع دین کا معاملہ جو ہے، وہ بخاری شریف میں دیکھیں رفع دین کی حمایت میں اور اس کے ثبوت میں جو حدیثیں لائی گئی ہیں. لیکن حنفیہ کا استدلال کیا ہے کہ بالکل حدیث درست ہے. کوئی حنفی عالم کہتا ہے کہ یہ سب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے؟ ایسا آپ نے کہیں سنا ہے؟ نہیں. حنفیہ کے نزدیک سب حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول زمانے کا عمل ہے، اور آخر زمانے کا عمل ترک رفع یدین ہے. جو حنفیہ کو یہ دلیلیں ملی ہیں اور وہ اس کو لیتے ہیں اور ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں. تو بھائی کہاں معاملہ ہے؟ تو پھر کیوں آپ جو ہے ترک رفع کو نشانہ بناتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں؟ یہ عمل تو درست نہیں ہے. اس پر جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے. احناف کا مسلک بظاہر اس لیے بھی زیادہ قوی ہے کہ رفع دین کے روایات میں سب سے زیادہ صحیح عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے سب سے زیادہ قوی تو ہے، لیکن خود حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے کبھی وہ رفع یدین انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو اس پہ جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی جو رائے ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، خود روایت بھی انہوں نے کی، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ ہے علم اور یہ ہے تفقہ. مقبلی یمنی محدث نے کہا ہے کہ امام بخاری حنفیہ سے حدیثیں نہیں لیتے، اگرچہ بہت کم درجے کے لوگوں سے لے لیتے ہیں. چنانچہ مثال دی ہے کہ امام محمد استاد امام شافعی و یحییٰ ابن معین سے روایت نہیں لی اور مروان سے لے لی. مروان کے بارے میں آپ کو سب پتہ کہ وہ کتنا بڑا یہ فتنہ پرور اور کیا کچھ جو ہے اسلام کے خلاف اس نے نہیں کیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مروان کے کیا کیا کارنامے ہیں. لیکن مروان کی سے جو ہے وہ روایت امام بخاری نے لی ہے، لیکن امام اعظم سے نہیں لی ہے. عجیب بات ہے. ابن ابی اویس اور نعیم بن حماد سے کئی جگہ بخاری میں جو ہے روایات موجود ہیں، جبکہ ان دونوں کا شمار کاذبوں میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں بخاری شریف میں بھی موجود ہیں. لیکن آپ پھر بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم بخاری شریف سے لوگوں کو یہ کہ بخاری شریف عظمت ہے، اپنی جگہ بالکل جو ہے وہ درست ہے اور وہ اس سے استدلال بھی کرنا. لیکن چونکہ آپ حنفیہ کی کتابوں پر اور اعتراض کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر تو ہم کو بھی دکھانا نہ پڑے گا بھائی کہ بخاری شریف میں بھی وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر علماء نے پکڑ کی ہے.
خود علامہ ابن حجر فتح الباری میں جو شرح بخاری ہے اس میں کئی جگہ معذرت کی ہے، کہا کہ میں امام بخاری کی جانب سے معذرت کرتا ہوں. اب آگے دیکھیں گے کہ اس جگہ وہ چک گئے ہیں. حضرت انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ میری نظر میں بخاری کی روایت کی 100 سے زیادہ غلطیاں ہیں اور ایک راوی کئی جگہ باہم متعارض و مخالف روایات کرتا ہے. مزید فرماتے کہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ انہیں فقہ حنفی پہ جو ہے معرفت، مکمل معرفت حاصل ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ ان کی کتب کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا ہے، بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا علم جو ہے فقہ حنفی کے تعلق سے وہ سنی سنائی باتوں پر ہے، ان تک جو ہے صحیح باتیں نہیں پہنچی تھی. حضرت شاہ صاحبی مزید فرماتے کہ امام احمد بن حنبل کی ابتلا سے قبل تک یہ باتیں نہیں تھی، وہ امام اعظم کے خلاف جو ہے اس طرح کا میدان ہی نہیں سجا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے سجا. حالانکہ پھر بھی جو ہے جو خالص محدث ٹائپ کے جو علماء تھے وہ زیادہ جو ہے امام اعظم کے خلاف ہو گئے، لیکن جو فقی تھے، جو فقہ کا نالج رکھتے تھے، انہوں نے احتیاط برتا، بلکہ بعض نے تو امام اعظم حنیفہ کا دفاع بھی کیا ہے. انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ یہ اوہام صحیحین پر، مطلب جہاں جہاں امام بخاری اور بعض جگہ امام مسلم بھی جو ہے چوک گئے ہیں، ان پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسا غلطیوں سے جو ہے مبرہ جو ہے وہ نہیں ہے. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر صحیح بخاری جلد اول کے 30 مقامات اور جلد دوم سے 20 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں امام بخاری سے چوک ہوئی ہے. امام احمد نے فرمایا، شبابہ بن سوار المدینی، امام احمد نے فرمایا کہ میں نے اس سے روایت ارجا کی وجہ سے چھوڑ دی. علی بن مدینی نے کہا کہ صدوق تھے مگر عقیدہ ارجا کا رکھتے تھے، لیکن باوجود اس کے بخاری باب الصلاۃ میں ان سے حدیثیں مروی ہیں. اسی طریقے سے بہت سے راوی ہیں جس پر جو ہے بعد کے علماء تعدیل اور انہوں نے جو ہے اس کو گرفت کی ہے، ذرا وہ تعدیل علماء نے وہ گرفت کیا ہے، اس میں بتایا کہ یہاں امام بخاری سے چوک ہوئی ہے. حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے بعض جگہ پہ کہ اعتراض صحیح ہے، واقعی امام بخاری سے سبقت قلم ہو گئی. جیسے وہاں ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ اخبرنی عبد الرحمن بن عبداللہ کی جگہ اخبرنی عبداللہ بن عبداللہ لکھ دیا، اور یہ غلطی کتاب کی بھی نہیں کیونکہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی اسی طرح لکھا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ بہت دار قطنی کے اسنادی اعتراض پر حافظ ابن حجر نے کہا کہ گرفت بجا ہے. بات وہی ہے جو دار قطنی نے کہی، روایت کا سقم ظاہر ہے اور اس کا جواب تکلف اور بے ضرورت کھینچتان سے خالی نہیں. تو علامہ ابن حجر نے بہت ساری جگہوں پر وہ معذرت کی ہے. تو یہ بہت طویل یہ مضمون ہو جائے گا، اور کہ کہاں کہاں جو ہے، تو یہ تو پڑھنے کی چیز ہے. یہاں پر جو ہے اس کا ذکر جو ہے اس کو جو شارٹ کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہے خود جو ہے دیکھیں، اور خاص طور سے اگر انوار الباری جو ہے آپ کو مل جائے تو اس کو دیکھیں. اس میں آپ کو جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کی طوالت اور بہت سی جو ہے جگہ پر جو امام بخاری جو ہیں وہ روایت کرنے میں کہیں وہ چوک گئے، کہیں ایک راوی کو جو ہے وہ ایک ہی سمجھ لیا، بہت ساری جگہوں پہ. تو علماء کی یہ باتیں ہیں، محض اس لیے بیان کر دی گئی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم حنفیوں کے پاس جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں اور بخاری شریف سے جو باتیں ہیں وہ بالکل جو وہی کا درجہ رکھتے، ایسا نہیں ہے. علماء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جہاں وہ بالکل وہ ہر چیز کو دیکھ کر کے پھر اس کی پرکھ کر کے وہ مسائل بتاتے ہیں. تو علماء سے آپ جو ہے وہ مستغنی نہ ہوں، علماء کو پڑھیں، ان کی کتب کو پڑھیں، اور تب جا کر جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.